3 جون 1947 کو جب وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کا اختیار ہندوستانیوں کو سونپنے کے منصوبے بنا رہا تھا، انہی دنوں بعض دور اندیش مخلص علماء نے مجلس العلماء کی انجمن قائم کی مسلمانوں نے، تاکہ کل جب ملک حاصل ہو جائے تو ملک میں اسلامی آئین اور دستور سازی کا کام کیا جا سکے۔ چنانچہ مجلس العلماء کے جنرل سیکرٹری شفیق احمد صدیقی صاحب نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو خط لکھا، جس میں کہا کہ آپ مجلس العلماء کی سرپرستی فرمائیں۔ آگے مختلف تفصیلات ہیں، تو بہرحال انہوں نے سرپرستی کر لی، اور اس کی تفصیلات اخبار انقلاب 24 مارچ 1951 کو بھی شائع ہوئیں۔ اچھا جی، 10 اگست 1947 کراچی میں غیر منقسم ہندوستان کی نو منتخب شدہ دستوریہ کا پہلا اجلاس لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے حکم پر ہوا۔ دستوریہ کے ارکان میں قائد اعظم محمد علی جناح، مسٹر ایس ایچ سہروردی، لالا بھیم سین اور مسٹر اے کے فضل حق، خواجہ ناظم الدین، سردار عبدالرب نشتر اور نواب ممدوٹ وغیرہ شامل تھے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بطور خاص اجلاس میں شریک ہوئے، اور انہوں نے اپنے خطبے میں جو آیت پڑھی تھی وہ تھی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تاہم 11 اگست 1947 قائد اعظم کو دستوریہ کا صدر منتخب کر دیا گیا۔ 12 اگست کو اسمبلی نے شہریوں اور اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے لیے کمیٹی بنائی۔ 14 اگست یوم آزادی کے موقع پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان آئے، کراچی میں ایک تقریر کی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد 7 مارچ 1949 کو خان لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پیش کی۔ خان لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے قرارداد مقاصد پیش کی، جس کی ایک ایک شق کی بھی وضاحت کی۔ اس میں سے صرف ایک بات میں ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا، قرارداد مقاصد میں فرمایا کہ جس میں اصول جمہوریت و حریت، مساوات اور رواداری اور سماجی عدل کو جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پورے طور سے ملحوظ رکھا جائے۔ ایک اور شق بھی سن لیجئے۔ دوسری شق یہ تھی کہ جس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل کیا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق جو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیے ہیں ان پر ترتیب دے سکیں۔ مزید شقوں میں بھی بات گھوم پھر کے جو محور ہے وہ دین ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس کے صرف 2 دن کے بعد 9 مارچ 1949 کو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کرنے پر خان لیاقت علی خان کو مبارکباد پیش کی، اور کہا کہ میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں، بلکہ آج اس وقت میں جب کہ ملحدانہ محنتیں اتنی عروج پر پہنچ چکی ہیں، ایک ایسی چیز کے پیش کرنے پر میں وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کے عزم، ہمت اور جرأت ایمانی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے بعد ایک تفصیلی خطاب ہے، اس میں سے ایک پوائنٹ صرف سناتا ہوں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دستور ساز اسمبلی میں یہ بیان کیا، تو اس میں یہ بات بھی کہی، بتایا کہ یاد رکھیے دنیا اپنے خود ساختہ اصولوں کے جس جال میں پھنس چکی ہے، اس سے نکلنے کے لیے جس قدر پھڑ پھڑائے گی اسی قدر اس جال میں پھنستی چلی جائے گی۔ وہ صحیح راستہ گم کر چکی ہے جو راستہ اب اختیار کر رکھا ہے، اس راستے پر جتنا زور سے بھاگے گی حقیقی فلاح اور کامیابی سے اور منزل سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ گویا اس ساری بات کا بھی مقصد یہ تھا کہ جب شریعت نافذ ہو جائے گی ہم اپنے مقصد کو پہچان بھی لیں گے اور پہنچ بھی جائیں گے۔ بیچ میں قائد اعظم کے 2 اقوال بھی سن لیجئے۔ ایک تو قائد اعظم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سپٹمبر 1944 کو گاندھی جی کے نام جو خط لکھا تھا اس میں قائد اعظم نے لکھا، اس کا ایک ایک حرف ذرا سمجھیے۔ قائد اعظم لکھتے ہیں گاندھی کو، قرآن مسلمانوں کا مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں مذہبی، مجلسی، دیوانی، فوجداری، عسکری، تعزیری، معاشی اور معاشرتی، غرض یہ کہ تمام شعبوں کے احکامات موجود ہیں۔ آگے قائد اعظم نے لکھا، مذہبی رسومات سے لے کر روزانہ کے امور حیات تک، روح کی نجات سے لے کر جسم کی صحت تک، جماعت کے حقوق سے لے کے فرد کے حقوق و فرائض تک،
دنیاوی زندگی میں جزا و سزا سے لے کر آخرت کی جزا و سزا تک ہر فعل، ہر قول اور ہر حرکت پر مکمل احکام کا مجموعہ موجود ہے۔ لہذا جب میں یہ کہتا ہوں مسلمان ایک قوم ہیں تو حیات اور ما بعد حیات یعنی دنیا اور آخرت کے ہر معیار اور ہر مقدار کے مطابق کہتا ہوں۔ یہ قائد اعظم کا بیان پڑھ کے سنایا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی عالم دین کی بات ہے جو بہت ہی گہری نظر سے دین کو سمجھتا ہوں، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ قائد اعظم نے نومبر 1945 پیر صاحب مانکی شریف کے جو نام خط لکھا اس میں صاف صاف لکھ دیا، کیا لکھا کہ اس بات کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ قانون ساز اسمبلی جس میں بہت زیادہ اکثریت مسلمانوں کی ہوگی مسلمانوں کے لیے ایسے قانون بنا سکے گی جو اسلامی قانون کے خلاف ہو اور نہ پاکستانی غیر اسلامی قانون پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ گویا یاد کہ مسلمان جب اکثریت میں ہوں گے وہ ایسا قانون بنا ہی نہیں سکتے جو شریعت سنت کے خلاف ہو۔ یہ پیر صاحب مانکی شریف کو لکھا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔